الدین الخالص. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ دین اسلام بڑی خوبیوں والا دین ہے، اور اس دین کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین دنیا اور آخرت یا دین اور دنیا دونوں کے درمیان توازن اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. سورہ جمعہ کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے چل پڑو، اہتمام کرو، وذروا البیع، اور دنیا کے کام کاج کو، تجارت کو، لین دین کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے کام کاج کی طرف لوٹ جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اس کام کاج میں اللہ نے جو رزق رکھا ہے، جو روزی رکھی ہے، جو فضل رکھا ہے، اس فضل کو تلاش کرو. دیکھیے کس طرح سے دو آیتوں میں اللہ نے پہلے نماز کی طرف آنے کا حکم دیا کام کو چھوڑ کر، اور پھر دوسری آیت میں نماز ختم ہونے کے بعد کام کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا. دین اور دنیا، یہی ہمارے دین کی، یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو نظر انداز کر دیں، دنیا کے مسائل سے بے توجہی اختیار کریں، کون کس حال میں ہے کسی کی ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو، اور ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو خانقاہی اور درویش بنا کر رکھیں. اسلام یہ نہیں کہتا. یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر منافی ہے، سراسر منافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا.
دین آسان ہے، اور کوئی بھی شخص دین کے معاملات میں مبالغہ سے کام لے گا، دین اس کو مغلوب کر دے گا، دین اس کو مغلوب کر دے گا، وہ ہار جائے گا۔ فسددوا وقاربوا، تو اعتدال اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو اور درستگی سے قریب رہو، درستگی سے قریب رہو۔ دین کے جو فرائض ہیں، دین کے جو واجبات ہیں، اگر ہم پورے طور پر اس کسوٹی پر نہیں اترتے تو اپنی کوشش کے بھر، اپنی کوشش کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہم اسے ادا کرتے رہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی طاقت بھر شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق تم اس کو انجام دو، اور جب کسی کام سے روک دوں، جب کسی کام سے روک دوں تو پھر اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس چند صحابی آئے، 3 صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال جاننے کے لیے۔ پوچھا، بتایا گیا۔ اللہ کے رسول کی عبادتوں کا حال جاننے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ما تقدم اور ما تاخر، اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے یا گناہ معاف ہیں، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لوں گا۔ اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، آپ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ تم لوگوں نے یہ کہا ہے، مجھے دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں بیوی بچوں والا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑا، جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی شان ہے، دین اور دنیا دونوں کو برتنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء کے گھر رہتے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو سہولت دی۔ ایک مدت کے بعد وہ حضرت ابو درداء کے گھر آئے، اپنے اس ہجرت والے بھائی کا حال چال جاننے کے لیے۔ دیکھا کہ ابو درداء گھر نہیں ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کی اہلیہ کو اچھی حالت میں نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ تم نے اپنی یہ حال اور یہ شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی اشارے سے بات سمجھ گئے۔ شام ہوتے ہوتے ابو درداء واپس آئے، حضرت ابو درداء واپس آئے گھر، اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا پیش کرو۔ کھانا لایا گیا،
حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، بھائی بھی تھے، مہمان بھی تھے، آپ کھانا نوش کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ کہا کہ میں روزہ ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزے یا نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے اور مسئلہ کے اعتبار سے اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی مصر ہو گئے۔ حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑا، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ رات ہوئی، ابھی حضرت سلمان فارسی واپس نہیں گئے، رات ہوئی، دیکھا کہ حضرت ابو دردہ نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سو جائیے، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے کہ نماز پڑھیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ سو جائیے، پھر سو گئے۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا تو دونوں اٹھے اور دونوں نے ایک ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح ہوئی، صبح حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا۔ اے ابو دردہ سنیے، آپ پر آپ کے رب کا حق ہے، آپ پر آپ کے نفس کا یعنی آپ کے بدن کا حق ہے، اور آپ پر آپ کے بال بچوں کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کیجیے۔ ہر حق والے کو رب کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے، بال بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے، بدن کا جو حق ہے، کھانا پینا آرام لباس، بدن کا جو حق ہے وہ حق ادا کیجیے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ حضرت ابو دردہ نکلے اللہ کے رسول کے پاس، روزہ بھی توڑوایا اور پوری رات نماز بھی پڑھنے نہیں دی۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول سے پورا واقعہ سنایا کہ کل سلمان آئے اور میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا اور صبح مجھ سے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صدق سلمان، سلمان نے تم سے جو بات کہی وہ بات بالکل سچی ہے، وہ بات بالکل سچی ہے۔ یہی ہمارے دین کا امتیاز ہے، توازن، بیلنس۔ کسی ایک کو نظر انداز کرنا، رب کے حق کو نظر انداز کر کے دنیا کا غلام و بندہ بن جانا، یا دنیا کو نظر انداز کر کے دنیا کو چھوڑ کے صرف عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی اور خانقاہی بن جانا، ہمارا دین ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو ہمیں دنیا کے خیر سے نواز اور آخرت کے خیر سے نواز۔ پہلے دنیا کے خیر کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا آغاز اسی دنیا سے ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ بہت جامع دعا ہے۔ دنیا کے خیر میں انسان کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں سب آ جاتی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اے رب تو ہمیں دنیا کے خیر سے نواز اور آخرت کے خیر سے نواز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا دیکھیے،
آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور عافیت کی دعا کرتا ہوں. عافیت دین میں، عافیت دنیا میں، عافیت اولاد میں، عافیت مال میں. عافیت دین میں، عافیت دنیا میں. ایسے فتنوں کا آدمی اس دنیا کے اندر شکار نہ ہو جائے کہ جو فتنے اس کے لیے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان بن جائیں، اور جن فتنوں کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہ ہو. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنی اولاد میں. والدین جب اپنے لیے دعا کرے تو اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد میں اور اپنے مال میں. دیکھیے یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اسی طرح قرآن کریم میں قارون کا ذکر کیا گیا. قارون کا ذکر جب کیا گیا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. قارون کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، لیکن اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا. بہت بڑے خزانے سے اسے نوازا گیا تھا، لیکن بہت گھمنڈی تھا. قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت. اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا کی جائز ضرورتوں کو بھی اس مال سے پوری کرو. مال سے آخرت بناؤ اور دنیا کی جائز ضرورتوں کو بھی اس مال سے پوری کرو. دین اور دنیا دونوں کا ایک ساتھ ذکر. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. بتایا گیا کہ وہ بہت معمولی قسم کا کھانا کھاتے ہیں اور بہت معمولی قسم کا کپڑا پہنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس دیناروں کی شکل میں ایک ہدیہ بھیجا. کہا کہ یہ مال لے جاؤ ابو عبیدہ کو دو اور دیکھو کہ اب ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں. جب خلیفۃ المسلمین کا تحفہ انہیں ملا تو اس کے بعد انہوں نے اچھے لباس بنوائے اور اچھا کھانا کھانے لگے. یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر نے کہا کہ رحم اللہ ابا عبیدہ تاول هذه الآیہ. اللہ تبارک و تعالی ابو عبیدہ پر رحم فرمائے. انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم مراد لیا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ایک شخص اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے. تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے دین کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو سمجھیں، اور دین اور دنیا کے درمیان جو توازن اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس توازن کو برتیں اپنی عملی زندگی میں۔ دین کے معاملے میں غلو اور مبالغہ کے شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ غلو کرنے والے، دین کے معاملات میں غلو کرنے والے، عقیدے کے معاملوں میں، عبادتوں کے معاملے میں غلو کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے یہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری طرف جو لوگ دین کو نظر انداز کر کے دنیا کو اپنے اوپر حاوی اور مسلط کر لیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیا، دین کو نظر انداز کر دیا، یا دین کو نظر انداز نہیں کیا لیکن دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دین کو نظر انداز کر دیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا جہنم ہی ہے۔ تو ہم جس دین کو مانتے ہیں، اس دین کے اندر اللہ کا جو حق ہے وہ حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا جو حق ہے وہ حق بھی ادا کرنا ہے، دین کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو بھی اپنانا ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو معاشرے کے افراد جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ان کے جو حق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے تئیں ہم پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، ایک اچھا مسلمان، عمل کے اعتبار سے ایک اچھا مسلمان بنا کر اس دنیا میں ہمیں رکھے، اور جب اپنے پاس بلا تو اپنی رضا کے ساتھ بلا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔